انسان ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کی ذات کریم ہے، اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے پورا مجمع توبہ کرے، استغفار کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور پوری امت کے لیے دعا کرے۔ اللهم لك الحمد كله ولك المجد كله ولك المن كله ولك الشكر كله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الصراط وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذرا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء وتوبة نصوحا قبل الموت وتوبة نصوحا قبل الموت اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولمشايخي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آتنا كتابنا بيمينا ولا تعطنا كتابنا بشمالنا ولا من وراء ظهرنا اللهم اعتق رقابتنا من النار اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار اللهم أرحنا رائحة الجنة ولا ترحنا رائحة النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من المخلصين اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من القائمين اللهم اجعلنا من المتصدقين اللهم اجعلنا من المؤمنين الكاملين اللهم
الحافظين اللهم اجعلنا من العالمين اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك اللهم لا تجعلنا من الكافرين اللهم لا تجعلنا من المشركين اللهم لا تجعلنا من الفاسقين اللهم لا تجعلنا من الفاجرين اللهم لا تجعلنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اے اللہ بے شک ہم گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں اے اللہ گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ گناہوں کے سمندر میں گھسے ہوئے ہیں اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے اے اللہ تیری رحمت کے سامنے ہمارے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے اے اللہ تو غفار ہے اے اللہ تو ستار ہے اے اللہ تو نے ہمارے اکثر گناہوں کو چھپائے رکھا ہے اے اللہ ہم ایسے ایسے گناہ میں مبتلا ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ تھوکنے لگے اے اللہ لوگ لات مارنے لگے اے اللہ تو نے کرم کا معاملہ کیا ہے اے اللہ تو نے ستاری کا معاملہ کیا ہے اے اللہ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے ہم نے رات کے اندھیرے میں بہت سارے گناہ کیے اے اللہ دن کے اجالے میں ہم نے گناہ کیا اے اللہ اکیلے میں کیا تنہائی میں کیا اے اللہ مولا کریم ہم لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں اے اللہ تو دیکھتا ہے اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اے اللہ تیری نظر سے ہم چھپ نہیں سکتے ہیں اے اللہ تیری نظر سے ہم گناہ کو چھپا نہیں سکتے ہیں اے اللہ تمہارے ہر گناہ کو جانتا ہے اے اللہ ہماری ہر کوتاہی کو جانتا ہے اے اللہ ہماری ہر خباثت کو جانتا ہے ہماری ہر غلاظت کو جانتا ہے اے اللہ اس کے باوجود تو نے ہمیں عزت دی ہے اے اللہ عزت کے ماحول میں رکھا ہے عزت کے نقشے میں رکھا ہے اے اللہ تو کتنا کریم ہے اے اللہ تو کتنا رحیم ہے اے اللہ تو کتنا رحمان ہے اے اللہ تیری مہربانی کتنی بڑی ہے اے اللہ تو اپنی دریائے رحمت سے اے اللہ رحمت کی رسی ڈال کر اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندر سے باہر نکال دے اے اللہ گناہوں کے دلدل سے باہر نکال دے اے اللہ ہمارے صغائر اور کبائر کو معاف فرما دے اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں اے اللہ ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے تمام خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہمارے تمام حسنات اے اللہ قبول فرما لے اے اللہ ہمارے تمام سیئات کو حسنات سے بدل دے اے اللہ اعمال خیر کی توفیق عطا فرما دے اعمال شر سے ہم سب کی حفاظت فرما پورے مجمع کی حفاظت فرما اے اللہ ہمیں تو اپنی معرفت عطا فرما اے اللہ تو اپنی ذات سے ذاتی تعلق عطا فرما یا اللہ تو اپنا قرب نصیب فرما اے اللہ ہمیں دین کا داعی بنا اے اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے اے اللہ تو نے پرندوں سے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے اے اللہ تو نے ہواؤں سے اے اللہ اپنے نبی کے شہر کی حفاظت کی ہے اے اللہ تو جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے اے اللہ تو ہم سے کام لے لے اے اللہ تو ہمیں دین کا داعی بنا دے اے اللہ ہمیں دین کا سپاہی بنا دے اے اللہ ہمیں دین کا خادم بنا دے اے اللہ دین کی محنت کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری جان مال کو قبول فرما لے اے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما لے اے اللہ مولا کریم ہمیں دین کی محنت سے جوڑ دے اے اللہ ہمیں دین کا علم عطا فرما علم نافع عطا فرما اے اللہ ہمیں حافظ قرآن بنا اے اللہ ہمیں عالم دین بنا اے اللہ ہمیں
قدر کرنے والا بنا، علماء کی محبت ہمارے دلوں میں داخل فرما، اے اللہ علماء کی نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اہل علم کی ناقدری سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں مشائخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی عیدگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی تمام اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ قبرستان کی حفاظت فرما، اے اللہ وقف کی اراضی کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، اے اللہ کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، دین کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دینی جماعتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں بھی جس لائن سے دین کی محنت ہو رہی ہے، اے اللہ محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما، کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو دعوت کی بصیرت عطا فرما، اے اللہ شر صدر عطا فرما، اے اللہ اس کام کو حق سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کام کی حقانیت نصیب فرما، اے اللہ کار نبوت پر ہماری زندگی کو کھڑا فرما، اے اللہ موت تک اے اللہ کار نبوت کو علوم نبوت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس مجمع میں سے ایک بڑا طبقہ تیرے فضل سے تیرے راستے میں نقد نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ان کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کی تربیت فرما، اے اللہ جو ابھی نہیں جا پا رہے ہیں اے اللہ ان کو جلد قبول فرما، اے اللہ دیر کے لیے دور کے لیے قبول فرما، اے اللہ پورے عالم کے لیے قبول فرما، پوری دنیا کے لیے قبول فرما، اے اللہ علماء کی جماعتیں بیرون ممالک میں چل رہی ہیں، اے اللہ علماء کی جماعت کا صحیح استعمال فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ بڑی تعداد میں علماء یہاں اندرون ملک کے اندر سال میں نکلے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے علم کی حفاظت فرما، ان کے علم کا استعمال فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری نوجوانوں کو قبول فرما، نوجوانوں کو اے اللہ ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نئی نسل کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری مستورات کے اندر دین کو زندہ فرما، اے اللہ مستورات کے کام کی عظمت عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام مستورات کو مستورات کے کام پر آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے راستے کے لیے قبول فرما، اے اللہ اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں کو نورانی بنا، ہمارے گھروں کو روحانی بنا، خیر و برکت کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی تربیت فرما، اے اللہ ہمیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم دینے کی توفیق عطا فرما، مکاتب اور مدارس میں بھیج کر انہیں اے اللہ ایمان اور اعمال اے اللہ سکھانے والا بنا، اے اللہ قرآن و حدیث کا علم دلانے والا بنا، اے اللہ اے مولا کریم ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ مساجد کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ مسجد کی آبادی کی محنت کو مضبوط فرما، اے اللہ مستحکم فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو غلط مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں اے اللہ ان مقدمات سے رہائی نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما، اے اللہ جن گھروں میں بے جوڑ بیٹیاں نکاح کے بغیر بیٹھی ہیں اے اللہ ان کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرما، اے اللہ معاشرے کی لعنت جہیز کی لعنت سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ نکاح کو آسان فرما، اے اللہ زناکاری سے بدکاری سے اور غلط کاری سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نکاح کے اندر سادگی اور سنت طریقہ لانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں سنت کو زندہ کرنے والا بنا، سنت پر چلنے والا بنا، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اے اللہ اے مولا
مولا کریم یہاں اس مجمع کے اندر اے اللہ پورا مجمع اے اللہ بہت ساری تمنائیں لے کر، بہت ساری حاجتیں لے کر، بہت ساری ضروریات لے کر اے اللہ یہاں اجتماع گاہ میں حاضر ہوئی ہیں۔ اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، اے اللہ سب کی ضروریات کو پوری فرما دے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پوری فرما دے، اے اللہ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں، اے اللہ ہم نے دنیا کی محبت میں آ کر اسباب میں پھنس کر اے اللہ ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دیا، اے اللہ ہم نے دعوت کی محنت کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں بدامنی پھیل گئی۔ اے اللہ پوری دنیا میں جس کی وجہ سے مسلمان کمزور ہو گئے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ اس کی بنیادی وجہ اے اللہ دعوت کی محنت کو چھوڑنا، دین کی محنت کو چھوڑنا ہے۔ اے اللہ ہم سب مجرم ہیں، اے اللہ ہم سب کو دین کی محنت سے جوڑ دے، دعوت کی محنت سے جوڑ دے، اعمال خیر سے جوڑ دے۔ اے اللہ ہم سب کو دین کا داعی اور سپاہی بنا دے، دین کا محافظ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما، ان کی زندگی میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کا سایہ تعدیر قائم فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی اور سنت طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا چہرہ سنت کے مطابق بنا دے، ہمارا لباس سنت کے مطابق بنا دے، ہمارا کھانا پینا سنت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ ہمارے معاملات کو سنت طریقے پر بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کو سنت پر کھڑا کر دے۔ اے اللہ ہمیں سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک ایک فرد کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا، اے اللہ ہمارا کام بن جائے گا۔ اے اللہ یقیناً تو غیور ہے، اے اللہ تو بے نیاز ہے، اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ اے مولا کریم ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم تیرے دین کے محتاج ہیں۔ اے اللہ اے مولا کریم ہمیں اپنا دین عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے طریقے پر چلنے والا بنا دے، اپنے حکم کو پورا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ اے اللہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ ایمان پر خاتمہ مقدر فرما دے۔ اے اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اے اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ پل صراط پر گزرنا آسان فرما۔ اے اللہ جہنم کی پشت کے اوپر ہے، ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے۔ اے اللہ پتہ نہیں ہم جہنم کے گڑھے میں گریں گے یا پار ہوں گے۔ اے اللہ تو ہم سب کو نارے جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ پل صراط پر گزرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ میدان حشر میں عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اے اللہ نام اعمال دانے ہاتھ میں عطا فرما۔ اے اللہ حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اے اللہ حساب و کتاب کو آسان فرما۔ اے اللہ جنت میں دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ جہنم سے مکمل ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خیر کو زندہ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس اجتماع کو یہاں تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی گئی ہیں، مہینوں سے اس پر محنت ہوئی ہے۔ اے اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے لوگوں نے کئی مہینے لگایا ہے، اپنی جان بھی لگایا ہے، اپنا مال بھی لگایا ہے، اپنا وقت بھی لگایا ہے۔ اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کو ہدایت سے نواز دے۔ اے اللہ سب کو ایمان کامل عطا فرما دے۔ اے اللہ سب کو اعمال پر کھڑا فرما دے۔ اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اس اجتماع کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مولا کریم جن لوگوں نے بھی جیسی بھی قربانیاں دی ہیں اے اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے نوجوان طبقہ نے رات دن ایک کر کے محنت کی ہے، پوری رات جگ کر نگرانی کی ہے۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما لے، ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنے ساتھیوں نے خدمت کی ہے سب کی خدمت کو قبول فرما کر بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ تو اپنے شایان شان انہیں بہترین بدلہ دے دے۔ اے اللہ سب کی زندگی کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی جان مال لگا کر حضرات صحابہ کرام نے اپنا خون بہا کر تیرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں اے اللہ تیرے دین کے لیے کیسی قربانیاں دی ہے، اپنا خون بہایا ہے اے اللہ کیسی قربانیاں دی ہے اے اللہ، ان کی قربانیوں کی برکت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے اے اللہ، ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ، ہمیں اس دین کا محافظ بنا اے اللہ، اس دین کی حفاظت کرنے والا بنا اے اللہ، ہمیں بھی قربانیوں کے لیے آمادہ فرما اے اللہ، ہمیں بھی اپنی جان مال کو لگانے والا بنا اے اللہ، مال کی محبت دلوں سے نکال دے اے اللہ، ہمیں اپنے مال کو اپنے راستے میں لگانے والا بنا دے اے اللہ، اس چمن میں جس کو بڑی قربانیوں سے لگایا گیا تھا آج آگ لگی ہوئی ہے اے اللہ، اس آگ کو بجھانے والے نہیں ہیں اے اللہ، اس باغ میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو ہمیں بجھانے والا بنا دے اے اللہ، ہم سب کو قبول فرما لے اے اللہ، اس کام کو سمجھا دے اے اللہ، امت کے ہر طبقے کو سمجھا دے اے اللہ، اہل علم کو اور دنیا کے فنون والوں کو اے اللہ سب کو سمجھا دے اے اللہ، سب کو اس محنت سے جوڑ دے اے اللہ، سب کو قبول فرما لے اے اللہ، مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے اے اللہ، مولا کریم ہم کس منہ سے مانگیں اے اللہ، مجرم منہ کھولنے سے شرماتا ہے اے اللہ، ہم تو ایسے جرأت مند ہے کہ مجرم ہونے کے باوجود منہ کھول کر مانگ رہے ہیں اے اللہ اے اللہ اے اللہ، ہم سب کو عطا فرما دے اے اللہ، ہم سب معافی کی بھیک مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ، عطایا کے لیے دامن پھیلاتے ہیں، ہمارے دامن کو بھر دے اے اللہ، ہمارے ہاتھ کو خالی نہ لوٹا اے اللہ، ہم نے جو کچھ مانگا اے اللہ وہ سب عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے اے اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما اے اللہ، بہت سارے لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہے، نام لکھ کر بھیجا ہے، کسی نے مغفرت کی دعا، کسی نے صحت کی دعا کی درخواست کی ہے اور دیگر ضروریات کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے اے اللہ، سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے اے اللہ، جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما دے، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی عطا فرما دے اے اللہ، جن کی جو ضروریات ہے ان کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرما دے اے اللہ، ہم نے جو مانگا اے اللہ ہم نے اپنے طور پر مانگا ہے اے اللہ، ہم اس گندی زبان سے مانگا ہے اے اللہ، ہم نے اس گندی زبان سے مانگا ہے اے اللہ، تیری ذات بہت بلند ہے اے اللہ، تیرا خزانہ بھرا ہوا ہے اے اللہ، ہم نے مانگا اپنے اعتبار سے اے اللہ، تو ہمیں عطا فرما اپنی شان کے مطابق اے اللہ، ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے، جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی ہمیں نصیب فرما، ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔